Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، ہم نے ان کو ایک مضبوط حکومت عطا کی تھی اور ان کو حکمت اور تدبیر سے نوازا تھا اور بات کرنے کا فیصلہ عطا کیا تھا. اور کیا تمہارے پاس دعوے کرنے والوں کی خبر پہنچ گئی جب کہ وہ دیوار کود کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب کہ وہ داخل ہوئے داؤد کے پاس تو وہ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، ہم دو فریق ہیں، یعنی دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہمارے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور سختی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو کافر اور منکر ہیں وہ گزشتہ اور پچھلی قوموں کی طرح عذاب کے منتظر ہیں اور اسی کے لیے جلد بازی کر رہے ہیں کہ آخرت کا دن آنے سے پہلے ہی ان کو ان کا حساب مل جائے، اس کا چکتا ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے اور اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح شام ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی اڑتے ہوئے جو کہ جمع ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا اور اس کے آگے رجوع کرنے والا تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ہر ایک داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے وہ جھکنے والے تھے. یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا تھا، اپنا جو کرم اور فضل کیا تھا، اس کا ذکر شروع ہے. پہلے تو داؤد علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی کہ وہ بہت عبادت گزار تھے، ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرمایا کہ ایک تو ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، دوسروں کے مقابلے میں وہ بہت مضبوط اور مستحکم حکومت والے تھے. دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو یکجا ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا تھا. یہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ ہے. آگے مزید یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زبردست
قوت والی اور مستحکم حکومت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو حکمت اور تدبیر سے بھی نوازا تھا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنے کا ملکہ اور صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس حکومت کے بارے میں اتنا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف قلعے کے جو حفاظت کرنے والے سپاہی تھے ان کی تعداد 36,000 سے زائد تھی۔ جو داؤد علیہ السلام کے قلعے کی حفاظت کرنے والے جو سپاہی تھے ان کی تعداد 36,000 سے زائد تھی۔ اب اس سے ان کی بادشاہت، ان کی فوج، ان کی حکومت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عالم ان کے جنازے میں 40,000 عالم جنازے میں شامل۔ دوسرے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکمت اور تدبیر سے نوازا تھا، یعنی بڑی سی بڑی بات ہو، بڑے سے بڑا پیچیدہ معاملہ ہو، اپنے حکمت اور تدبیر سے اسے بہت جلدی حل کر دیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت، کہ کوئی بھی جھگڑا ان کے سامنے آتا وہ زبور کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، نبوت کے اعجاز کے ساتھ بہت جلد اس کا تصفیہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جو ہمارے آبا و اجداد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، انہی کی نسل سے تھے یہ، تو ہمارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں، یا جو ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا، ان کے درجات بہت بلند فرمائے تھے۔ کاش اللہ رب العزت ہم کو بھی ویسے ہی درجات بلند عطا فرما دیتا، چاہے اس کے لیے مجھے بھی آزمائش سے ہی گزرنا پڑے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہماری بھی آزمائش کی تو انشاءاللہ ہم بھی آزمائش میں کھڑے اتریں گے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رہنی چاہیے، کوئی چیز اس طرح کی چیز اللہ سے مانگی نہیں جاتی، اللہ سے کوئی چیز اس طرح مانگی نہیں جاتی ہے، اے اللہ تو ہمیں جتنا چاہے آزما لے، ہم آزمائش میں کھڑے اتریں گے، بس ہمارے درجات تو بلند فرما دے۔ اللہ کی ذرا سے بھی آزمائش میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے ہیں، سیدھی سی بات، سمجھ رہے نہیں؟ اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں جو اللہ کو گویا کہ ایک اعتبار سے چیلنج کر دے، وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے نہیں؟ اس طرح موت بھی اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے۔ ہاں، موت حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی موت آئے، اللہ کلمے کے ساتھ، تیرے ذکر کے ساتھ موت آئے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ بس مجھے آج ہی موت دے دے، مجھے کل موت دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیز مانگ کر لی جاتی ہے اس میں صحیح معنوں میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور جو مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو بندوں کو کیسے مار کر زندہ کرتا ہے، ہمیں بھی دکھا دے۔ اللہ نے انہی کو آزمائش میں ڈال دیا، انہی کو 100 سال تک سلائے رکھا موت، سمجھ رہے نہیں؟ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بادشاہ کیا بولتے ہیں، حکمت چاہتے ہو یا نبوت، تم جو مانگو وہ دے دے۔ تو بہت حکمت اور تدبیر والے تھے وہ، اس لیے ان کو حکیم لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب بھی نبی کا انتخاب فرمایا
تو اس نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں. جس بندے کو چاہا اس نے اپنے انتخاب سے، اپنے فضل سے اس کو جو ہے نبی بنا دیا، اور اپنا فرشتہ بھیجا کہ میرا پیغام لے کر میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کو نبوت عطا کی ہے. اب میرا پروردگار مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نبوت چاہیے کہ حکمت چاہیے. اگر میں نبوت مانگوں گا تو یہ میرے مانگنے پر مل رہی ہے، پھر اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس میں پھر امکان نہیں ہے معافی کا، اس لیے نبوت نہیں دیں گے. تو نے کہا کہ پروردگار مجھے نبوت نہیں چاہیے، مجھے حکمت و تدبیر سے تو نواز دے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو نبوت تک کو بھی انہوں نے، جو اللہ نے کہا کہ اگر تم مانگو تو ہم دے دیں، تو انہوں نے مانگنے سے کر دیا. حضرت علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اگر اللہ میری ابھی آزمائش کرتا ہے تو کر لے، انشاءاللہ ہم پورے کھرے اتریں گے، اللہ کے ہم نیک بندے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ اس سے رجوع کرنے والے ہیں. بس ہمارے درجات بھی ابراہیم اور اسحاق وغیرہ جیسے انبیاء علیہ السلام جو تھے ویسے ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو جیسے ہوئی ہے شاید ہی کسی کی ہو. مطلب ایک بار نہیں، یوں کہہ لیجئے کہ 5 بار کم از کم اس طرح ان کی آزمائش ہوئی ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. آگ میں برداشت کر چلا جانا اور آگ کو قبول کر لینا، فرشتے مدد کے لیے آئیں اور یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، ان لوگوں کی اس جلائی ہوئی آگ میں جلوں، تو تم اسے بجھا نہیں سکتے ہو. اور اگر اللہ طاقتور ہے تو اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا ایمان اسی کے اوپر ہے. وہ چاہے گا تو ہم آگ میں جل جائیں گے، وہ نہیں چاہے گا تو ہم آگ میں نہیں جلیں گے، آپ واپس جائیے. فرشتوں کو واپس کیا. جیسے ہی کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا، آیا ٹھنڈی ہو جا. میرے بندے نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہمیں سے کوئی آگ دیکھ کے کہہ لے تو ذرا بتائیں، آگ سامنے موجود ہو اور یہ کہہ دیں کہ بس اللہ چاہے گا تو ہم جل جائیں گے، اللہ چاہے گا نہیں جلیں گے، اس کا ہم آگ میں کود جائیں، نہیں ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے ہو چکے ہیں، بیٹا تقریباً 13 سال کا جوان ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اسے کر دو، کر دیا. بیٹا چھوٹا سا ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، اور ایسے بیابان میں، ایسے پہاڑ سنگلاخ میں جہاں پر آب و دانہ ہی نہیں، جہاں پر پانی نہیں، جہاں پر آبادی نہیں، جہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی چیز میسر نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. نہ بیوی کو دیکھتے ہیں نہ بچے کو دیکھتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہتے بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر، وہ تو پوچھنے پر تب کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. جن جن آزمائش سے گزرے ہیں وہ کھرے اترے ہیں. تو اللہ اگر ڈائریکٹ اپنی آزمائش کرنا چاہے اس کا معاملہ ہے، اس پر بندہ صبر کرے، آزمائش مانگے نہیں. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کے دل میں تمنا ہوئی کہ آزمائش ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں. تو اللہ رب العزت نے آزمائش کر ڈالی. داؤد علیہ السلام بہت انصافور نبی تھے، بادشاہ بھی تھے. تو آپ نے ایک دن جو ہے دربار کے لیے مختص کر رکھا کہ فیصلے کا دن ہوگا، دربار کا دن ہوگا. ایک دن آپ نے اپنے بال بچوں کے لیے کر رکھا تھا. اس دن پھر کسی سے نہیں ملتے تھے، نہ پہرے دار کسی کو آنے دیتے تھے. ایک دن آپ نے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر رکھا تھا، تو اس دن عبادت ہی کرتے تھے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اور اس دن پھر کچھ اور نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش اسی حجرے، اسی کمرے میں کی، عبادت والے دن. آزمائش ہوئی اس طرح جس کے بارے میں 2 طرح کا وہ ہے.
ایک تو یہ کہ عبادت کر رہے تھے اور جو ان کا بڑا کمرہ کہہ لیجئے یا محراب کہہ لیجئے اسے، وہاں پر عبادت کر رہے تھے تو جیسے روشن دان کھلا ہوتا ہے، روشن دان سے ایک کبوتر آیا اور سامنے بیٹھ گیا، اور وہ تقریباً وہ شاید سونے کا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کبوتر ادھر آ گیا، کیسے آیا؟ تو بہت پیارا سا لگا، اور وہ کبوتر اصل کبوتر نہیں تھا، وہ تھا شیطان۔ اللہ کو آزمائش کرنی تھی، کرتا کیسے کرتا؟ کبوتر بالکل قریب میں آ کے بیٹھ گیا، دیکھا بہت پیارا لگا تو انہوں نے سوچا کہ لا اس کو ہم پکڑ لیں۔ جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ تھوڑا سا اور ہٹ گیا، پھر جب اس کے پاس بڑھے تو تھوڑا سا اور ہٹ گیا، جب اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑھے تو جا کے وہ روشن دان پر بیٹھ گئے۔ جب روشن دان پر بیٹھ گیا تو انہیں سوچا لا اس کو ہم پکڑ لیں، بس اتنے قریب ہوتا تھا کہ بس اب یہ پکڑ لیں گے تب پکڑ لیں گے، لیکن جیسے روشن دان کے پاس گئے وہ اڑا اور آگے بڑھا۔ کہتے ہیں انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کبوتر کہاں جاتا ہے، پھر پہرے داروں کو حکم دیں گے کہ وہ جائیں اس کو پکڑ کے لیں، اس کو یہاں پر رکھیں۔ جب جھانکا تو باہر ایک جگہ کوئی خاتون جو ہے جو بہت خوبصورت تھی، وہ غسل کرتی ہوئی دکھائی پڑ گئی، ان پر نظر پڑ گئی۔ یہ تھی آزمائش جو اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ خوبصورت عورت ہے، اس سے ہم نکاح کریں گے۔ اس کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ جو ان کا ایک بڑا درباری تھا اور اعلیٰ کماندار تھا فوج کا، اس کی وہ بیوی تھی۔ اس کا نام مفسرین نے بتایا کہ شائع تھا، اس اعلیٰ کماندار کا نام شائع تھا، اور بیوی کا نام تشائع تھا۔ وہ نہیں شائع جو تھا یہ اس کا باپ تھا، تشائع جو خاتون تھی اس کا باپ جو تھا وہ شائع تھا، اور اس کا جو شوہر تھا، اس تشائع نام عورت کا، اس کا نام حنانہ کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، یا بن حنانہ۔ دوسرا نام اس کا اوریہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ شائع کی بیٹی تشائع ہے یا بن حنانہ کی بیوی ہے، تو انہوں نے یا بن حنانہ یعنی اوریہ کو کہا کہ اس کو جو ہے جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس کو بھیج دیا گیا۔ تو اس وقت ایک تابوت تھا جو بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا، وہ ان کے لیے برکت اور فتح یابی کی نشانی تھی۔ تابوت جہاں جاتا وہ کامیابی ملتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو اوریہ ہے اس کو تابوت سے آگے کیا جائے۔ تابوت سب سے آگے فوج میں رکھا جاتا تھا، فوج پیچھے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب کسی بھی فوج کو، کسی بھی شخص کو تابوت سے آگے کیا جاتا تھا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب تمہاری واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس مہم پر تمہیں بھیجا گیا ہے یا تو اسے فتح کر کے آ جاؤ یا پھر وہیں شہید ہو جاؤ، واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو ایک جگہ بھیجا گیا، وہ وہاں کامیاب ہوا، خوشخبری آئی کہ اس نے فتح کر لیا علاقہ۔ داؤد علیہ السلام کہا اس کو دوسری مہم پر بھیج دیا جائے، دوسری جگہ بھیجا گیا، تیسری جگہ بھیجا گیا، بہرحال وہ تیسری یا چوتھی بار وہ شہید ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک جو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، یہ اصل آزمائش تھی کہ نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کو دیکھ کر کسی کے دل میں کوئی چاہت پیدا ہو جائے تو وہ برائی نہیں کہلاتی، وہ برائی نہیں کہلاتی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت سے خوبصورت بیوی ہو، کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا دل بھی آ جاتا ہے،
تو دل آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا، کیونکہ دل کا تعلق ایسا ہے کہ اس پر کسی کا قابو اور زور نہیں ہے۔ ہاں اب یہ کہ زبردستی اس کے ساتھ کرایا جائے، پھر اس کو طلاق دلوائی جائے، پھر اس کے لیے سارے کھیل کرائے جائیں، سمجھ رہے ہیں، پھر وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرحال ایک آزمائش یہ تھی جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں جو ہے انسانی شکل میں اسی دراز سے روشن دان سے کود کر پھان کر نیچے آ گئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ ایک فطری بات تھی کہ چاروں طرف سے پہرے دار موجود ہیں، یہ دو لوگ آئے کہاں سے؟ ایک تو اتنا مضبوط قلعہ، اتنا اونچا قلعہ، تو یہ ان کو دربان نے آنے کیسے دیا جبکہ آج میری عبادت کا دن ہے؟ اس وجہ سے تھوڑا سا خوف زدہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ انسان نہیں ہے، یا فرض کر لیجئے کہ یہاں پر پہنچے بھی ہیں اور دربان کی اجازت کے بغیر پہنچے ہیں، روشن دان سے آئے ہیں، تو وہاں تک ان کے پہنچنے کے لیے کون سے اسباب اختیار کیے گئے؟ انہوں نے کون سے اسباب اختیار کیے تو جو اس روشن دان تک پہنچے پھر ادھر سے کود کر ادھر آ گئے؟ تو اس وجہ سے دل میں یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھی نہ ہو، تو دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ یہ خوف تھا ہی کہ ان دونوں نے کہا لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈرے نہیں۔ دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، بہت صحیح فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے، اور یہاں پر جو ہم لوگ ادھر سے کود کے آئے ہیں اس کی وجہ سے آپ میرے اوپر سختی نہ کیجئے، مجھے کسی سزا کا حکم نہ دیجئے کہ فوراً حکم دیں کہ یہ بغیر اجازت ادھر کیسے آ گئے یا کود کر کیسے آ گئے، ان کے سر قلم کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو بھی حکم ہے، جو شاہی فرمان ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ میرے اوپر سختی نہ کیجئے، تشت ولا تشت، سختی نہ کیجئے، واہدینا الی سواء الصراط، بلکہ ہمارا معاملہ آسانی سے حل کر دیجئے، اور جو ہمارے درمیان پیچیدگی پیدا ہو گئی، لڑائی جو پیدا ہو گئی ہے ذرا سی بات پر، اس کو جو ہے صحیح سے حل کرا دیجئے، انصاف کر دیجئے۔ بس ہم لوگ اسی لیے حاضر ہوئے۔ داؤد علیہ السلام اس معاملے کو دیکھ کر سمجھ گئے، جس کا ذکر آئے گا کہ یہ ہم نے دل میں جو ایک بات سوچی تھی کہ اگر اللہ میری آزمائش کر لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اللہ میرے درجات بلند فرما دے، تو یہ وہی آزمائش ہے جو میرے ساتھ ہو گئی۔ باقی فیصلہ کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کل اس کا ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔